مگر موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں جینے کا لالچ ہو، اور یہاں میں لالچی ہو گیا تھا، اور میں نے ایک پل کے لیے بھی اپنے اللہ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی مشکل سے 1000 گنا طاقتور ہوں۔ حالانکہ ایسا تھا نہیں، مگر یہ میرا ہمت تھا، اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمت سے کام نہیں لوں تو گیدڑوں کا خوراک بن جاؤں گا۔ ہر دن کے شاید دوپہر کے ٹائم اس صحرا میں لگاتار سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں آگے راستہ ختم ہو گیا۔ ارد گرد زیتون کے پودوں کا جنگل ہے، جس کے بیچوں بیچ میں راستے کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں، اور یہاں نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گہرا نالا بنا ہوا ہے، جس کے درمیان میں ایک بہت بڑی پتھر پڑی ہوئی تھی۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس پتھر کی اونچائی صرف 2 فٹ ہے، مگر اس کی لمبائی 10 میٹر کے قریب تھی، اور میرے دونوں گھٹنے خطرناک حد تک زخمی ہو گئی ہے، جس سے جلد ہٹ گئی ہے اور اب لگاتار خون بہہ رہا ہے۔ مگر اس مقام تک پہنچ کر اس پتھر کے اوپر سے گزرنے پر میرا ہمت ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ گھاس یا نیچے مٹی والی زمین پر چلنا میرے گھٹنوں کی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر پتھر سخت اور نوکیلا ہونے کی وجہ سے میرے زخمی گھٹنوں کو دیکھ کر میں تھوڑا رک سا گیا، مگر اور کوئی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے پتھر کے اوپر چل گیا اور آگے حرکت کرنے لگا، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا اور گر کے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا، مگر پتھر سخت اور گھٹنے زخمی ہونے کی وجہ سے عین پتھر کے درمیان تک پہنچ کر میں ہمت ہار گیا، اور وہاں گر کر پتھر کے اوپر لیٹتے ہوئے اتنا رویا کہ میں نہ تو زندگی میں اتنا رویا تھا اور نہ کبھی رو لوں گا۔ اور یہی وہ مقام تھا جب میں نے اپنے اللہ سے دعا کے ساتھ ساتھ شکایت بھی کی کہ یا اللہ، مجھے پتہ ہے کہ تم وہی خدا ہو جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اس جان لیوا مرض سے تم نے نجات دلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے تم نے بچایا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تم نے نکالا تھا، میں بھی کسی کا کھویا ہوا یوسف ہوں۔ یا اللہ، میرے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر نہیں، یا تو میرا آزمائش ختم کر دے یا میری برداشت بڑھا دے۔ اللہ، تم نے مجھے ہنسایا تھا تو میں ہنستا چلا گیا، پھر تم نے مجھے رلایا تو میں روتا چلا گیا، پھر تم نے مجھے سب کچھ دیا تو میں قبول کرتا چلا گیا، اب تم نے سب کچھ واپس لے لیا تو میں اس پر بھی راضی ہوں، اور میرے سب سے بڑی اور آسان فقیر یہی ہے کہ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اللہ، میں تھک چکا ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے، اللہ دھوپ حد سے تیز ہے، میں ہمت ہارنے لگا ہوں، میرے مدد کر یا میرے مدد کے لیے کوئی بھیجو، یا مجھے حضرت یعقوب جیسا صبر نصیب فرما۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یقین نہیں کر پائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان اور سامنے سارے کے سارے پہاڑ بادلوں نے گھیر لیے اور نہایت ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ میرے دل کو اطمینان مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جان لیوا درد کو برداشت کرنے کا صبر نصیب فرمایا، اور مجھے یہ الفاظ کہتے ہوئے ذرا برابر بھی پشیمانی نہیں ہوگی کہ صبر بھی ایک نشہ ہے، اور الحمدللہ میں اس وقت مکمل نشے میں ہوں، اور اس بڑے پتھر کو پار کرتے ہوئے اس طرف اس چھوٹے سے پہاڑ سے نیچے اتر گیا، اور وہاں بیٹھ کر میرے پاس جو 2 گھونٹ پانی بچی ہوئی تھی وہ پی کر بوتل خالی ہو گیا، مگر میں نے اس بوتل کو نہیں گرایا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ راستے میں میرا کسی کام آ جائے گا، اور یوں میں نے یہ خالی بوتل اپنے چادر میں باندھ کر آگے کے لیے روانہ ہوا، اور آگے چلتے چلتے جب میں ایک صحرائی ٹیلے پر چڑھ گیا تو مجھے سامنے پہاڑ کی دامن پر بنا ہوا روڈ دکھ گیا جس سے ترکی سے ایران کی طرف تجارت ہوتی ہے، اور یہی روڈ عین اس آبادی کے پیچھے سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے جس آبادی تک میں نے پہنچنا ہے، مگر میرے سامنے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہونے کی وجہ سے مجھے آبادی دکھائی نہیں دے رہی ہے، مگر روڈ پر چلتے ہوئے گاڑیوں کو یہاں سے دیکھ کر مجھے اندازہ لگ گیا کہ میں اب بھی آبادی سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر دور پڑا ہوں، کیونکہ روڈ پر چلتا ہوا بڑا ٹریلا مجھے یہاں سے چیونٹی جتنا دکھائی دے رہا تھا، مگر یہاں میں اس دوری کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا، اور ٹھیک عصر کے ٹائم میرے وجود میں انرجی ختم ہو گئی، اب میرا وجود لگاتار کانپ رہا ہے اور میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، مگر پھر بھی ہمت نہیں ہارا، اور کبھی چلتا ہوا اور کبھی بیٹھ کر آگے کی طرف بڑھتا رہا، مگر مجھ میں مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میرے دونوں گھٹنوں سے چمڑا مکمل طور پر ہٹ گیا تھا، اور یوں گھٹنوں پر جلد نہ ہونے کی وجہ سے زخم بن گیا تھا، اور آج کے دن صبر کرتے ہوئے یہ زخم اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ دیکھ کر میرا دل خراب ہو جاتا، اور میرے بائیں ہتھیلی میں اب بھی وہ لاٹھی پکڑا ہوا اس ہتھیلی کے نیچے رکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے بائیں ہتھیلی پر چالیں بن گئی تھی، جو کہ آج کے دن میں اس سے پانی نکلنے سے مجھے نہایت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور میرا دایاں ہاتھ پہلے سے زخمی تھا، اور راستے میں اکثر اس میں کنکریاں چھپ جاتی، جس کی وجہ سے میرا 30% خون دائیں ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور یہاں پیروں، گھٹنوں اور ہاتھوں میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے وجود میں انرجی ختم ہو گئی ہے، اور لگاتار کانپ رہے ہیں، اور اتنے کانپ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لیے لاٹھی تک ہی مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا،
اور مجھے اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے کہ بس 1 منٹ کے لیے ایسا لگا کہ موت کے کگار پہ کھڑا ہوں، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ اس ٹائم مجھے لگا کہ میں مزید نہیں کر پاؤں گا اور ہمت ہارنے لگا، اور اسی صحرا میں چھوٹے چھوٹے گھاس کے درمیان الٹے منہ پڑا ہوں، اور کبھی ہمت کر کے آگے کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں مگر پھر گر جاتا ہوں، کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے نہ تو میں نے کچھ کھایا ہے اور نہ مجھے سکھ کا نیند نصیب ہوا ہے۔ میرے دماغ پھٹنے کے قریب تھے اور طرح طرح کے خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے، اور یہی وہ جگہ تھا جب میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا۔ آج تک قبر سے کوئی واپس نہیں آیا ہے جو کہ موت سے پہلے کے حالات بیان کر سکے، مگر میں موت کے منہ سے واپس آ گیا ہوں، اور موت سے چند لمحے پہلے کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ موت کو قریب سے دیکھ کر انسان کو اپنے اچھے اور برے کام کسی فلمی ٹریلر جیسا دکھنے لگ جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر موت کے منہ تک ایک ایک سین آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ اس مقام پر مجھے زندگی کے سارے برے اور اچھے کام یاد آنے لگے، اور پوری زندگی میں ایک اچھا اور ایک برا کام تھا جو کہ بار بار میرے آنکھوں کے سامنے پیش ہوتا۔ لاہور میں بازار سے مین روڈ کی طرف نکلتے ہوئے ایک بچہ سامنے سے جا رہا تھا جو کہ ہاتھ میں بسکٹ کا ایک بڑا تال پکڑا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ تال گر گیا تھا اور سارے بسکٹ روڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ اسی دوران میرا گزر اسی راستے سے ہوا تو بچے کے چہرے پر نہایت افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی تمام نقصان کی بھرپائی کی اور چلتا بنا، اور یہی وہ نیکی تھی جو کہ مرنے سے پہلے مجھے 1000 بار یاد آ رہی تھی۔ اور برائی والی بات کو گولی ماروں کیونکہ وہ بھی میں نے نیکی کی تھی مگر برے انداز سے۔ مختصراً یہ کہ موت سے پہلے میں مطمئن تھا اور خود کو لگاتار یہ بات دہرا رہا تھا کہ ہمت مردہ مدد خدا، مگر میں مزاحیہ انداز میں یہ بات کہنا پسند کروں گا کہ نیوٹن کا قانون ہے ایوری ایکشن دیر از دا سیم ریئیکشن۔ اب میرے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے، ایک گھٹنے کا دوسرے گھٹنے سے اور ایک پیر کا دوسرے پیر سے اگر کراس کیا جائے تو میں بیچ میں نیوٹرل رہ جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیروں، گھٹنوں، ہاتھوں اور باقی وجود سے بار بار میرے دماغ کو سگنل موصول ہو رہے تھے کہ درد ہو رہا ہے، مگر میرا دماغ ایک اور اٹھنے والے درد کی جگہ بہت زیادہ تھے، تو اس طرح میرا دماغ درد والے سگنل پر کنفیوز ہو جاتا اور مجھے تھوڑا راحت محسوس ہونے لگتا۔ خیر عصر کے بعد میرا وجود کامتا ہوا، میں نے مزید سفر نہیں کرنا تھا مگر میں غار کی تلاش میں تھا جو کہ یہاں مجھے مل ہی نہیں رہا تھا، اور یوں اس غار کی تلاش میں نے لہر بائی لہر 1-2 میدان اور بھی کراس کیے، مگر پہلے دن میں اس صحرائی میدانوں کی طرف چڑھ رہا تھا اور آج کے دن میں میدانوں کی طرف اتر رہا ہوں، اور جب میں ایک میدان سے دوسرے میں اتر رہا تھا تو اس چھوٹے سے میدان کے اس طرف سامنے مجھے ایک غار دکھائی دیا۔ یہ ٹوٹل 100-120 میٹر لمبا میدان تھا، مگر مجھے اسے کراس کرنے میں پورا 1 گھنٹہ لگ گیا کیونکہ میرے وجود میں انرجی بالکل زیرو تھی۔ جب میں اس کے سامنے پہنچنے والا تھا تو شام کا اندھیرا چھانے والا تھا، اور یہ غار نیچے میدان سے تھوڑا اونچائی پر قائم تھا مگر راستہ سیدھا تھا۔ اس وقت میں اس غار سے 3-4 میٹر دور پڑا ہوا ہوں، مگر میرے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچ سکوں، اور یوں اس غار تک پہنچتے پہنچتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور پہنچتے ہی میں نے غار کا معائنہ کیا جو کہ میرے خیال میں کسی جانور نے اپنے لیے بنایا تھا، کیونکہ وہ زمین کی سطح سے گہرائی کی طرف کھودا گیا تھا اور جس کے اندر نہایت باریک ریت پڑی ہوئی تھی، مگر بری خبر یہ ہے کہ میں اس میں بیٹھ تو سکتا ہوں مگر اس کی لمبائی کم ہے، اور اگر میں اس میں لیٹ جاؤں تو میرا آدھا وجود غار کے اندر اور آدھا غار کے باہر پڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس ایریا میں مجھے اور غار نظر بھی نہیں آیا، اور نہ میں ڈھونڈ سکتا ہوں کیونکہ نہ تو یہ وقت غار ڈھونڈنے کا ہے اور نہ میرا وجود میرا ساتھ دے رہا ہے۔ خیر شام کا اندھیرا چھا گیا اور کہیں دور اس آبادی سے مجھے شام کی اذان ہوا کی جھونکوں کے ساتھ سنائی دی، اور شام کی اذان شروع ہوتے ہی یہاں مجھ سے تھوڑے فاصلے پر دور گیدڑوں کے گروپ نے چلانا شروع کیا، اشہد ان محمد رسول اور مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا تو خیر نہیں، اور اس ٹوٹے وجود کے ساتھ اس غار سے نہایت جلدی سے نکلتے ہوئے ارد گرد سے کانٹے توڑ کر اکٹھا کرنے لگا، کیونکہ اب میں اس غار کے سامنے دیوار تو نہیں کھڑا کر سکتا کیونکہ غار چھوٹا اور میرا وجود بڑا ہے، اور اگر کرنا بھی چاہوں تو میں اس ٹوٹے وجود کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر اکٹھا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس میدان میں بڑے بڑے پتھر دکھائی دے رہے تھے، مگر میں نے صرف اتنا کیا کہ اس اندھیری رات میں یہاں وہاں سے کانٹے توڑ کر اور چھوٹے چھوٹے 1 کلو کے وزن کے برابر پتھر اس غار کے سامنے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا،
اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے 10-15 منٹ میں یہ گیدڑوں کا گروپ مجھ تک پہنچ جائے گا اور جلدی جلدی ایک ایک پتھر پر آیت الکرسی پڑھ کر غار کے سامنے ایک گول دائرے میں رکھی اور ہر ایک پتھر پر آیت الکرسی پڑھ کر اسے حکم دیتا کہ اللہ کے اس آیت کے حکم سے کسی بھی جانور کو اندر آنے مت دینا، اور خود غار کے اندر بیٹھ کر وہ سارے کانٹے غار کے سامنے رکھ لی اور خود کی سیکیورٹی کے لیے ہاتھ میں وہی لاٹھی پکڑی جو کہ راستے میں میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور یہ 2 فٹ لمبی لاٹھی اتنی مضبوط ہے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ کسی بھی جانور کے سر پر لگتے ہی اس کا سر ایک وار میں پڑ جائے گا، مگر بہت سارے گیدڑوں کا شاید میں مقابلہ نہ کر پاؤں۔ خیر عشاء کا اذان ہو گیا اور میں ایسا ہی اس غار کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور دونوں پیروں میں حد سے زیادہ درد ہونے کی وجہ سے سوچنے لگا کہ اب مجھے یہاں لیٹنا چاہیے، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ مجھے کسی بھی دردناک موت نہیں مارے گا، اور اس غار سے باہر نکل کر جو پتھر میں نے گول دائرے میں رکھے ہوئے تھے وہ دائرہ تھوڑا بڑا کر دیا اور غار کے اندر لیٹ کر پیر باہر کی طرف پھیلانے لگا اور اپنے پیروں پر کانٹے رکھ کر اپنی لاٹھی آمنے سامنے غار کے منہ میں پسانے لگا۔ کسی خطرناک جانور سے اچانک حملے کی صورت میں یہ میرا فارمولہ تھا، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، اور یہ فارمولہ میں نے اس لیے بنایا کہ اگر میں پیر باہر کی طرف پھیلاؤں تو رات کو ٹھنڈی ہوا چلنے کی صورت میں میرے پیروں میں زیادہ درد اٹھے گا، اور اگر اپنا سر غار کے باہر اور پیر غار کے اندر پھیلاؤں تو کسی بھی جانور کے اچانک حملے سے مجھے ٹائم نہیں مل پائے گا اور شاید میں مارا جاؤں۔ خیر میں یہاں اس غار میں پچھلے کافی ٹائم سے لیٹا ہوا ہوں، مگر ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے میرے پیروں اور وجود میں ایڈوانس جنریشن کا درد اٹھنے لگا اور بار بار کراہ رہا تھا، تو میں نے اپنے دونوں گھٹنوں سے سارے کپڑے کھول کر اپنے پیروں پر بچھائے، مگر اس سے کام نہیں بنا اور وجود کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلانے کے بارے میں سوچنے لگا، مگر میرا لیٹر خراب ہو گیا ہے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود آگ فراہم کرنے میں ناکام رہا، اور میرے دونوں پیروں میں حد سے زیادہ سوجن ہونے کی وجہ سے اب میرے جوتے برداشت سے باہر ہو گئی ہے، مگر میں یہ جوتے کھول نہیں سکتا کیونکہ جوتے کھولنے کی صورت میں یہ دوبارہ پہن نہیں سکتا، اور اس کے بغیر میرے لیے دن کو سفر کرنا بھی ناممکن ہے، تو اب جو درد ہے وہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس غار میں نہایت باریک ریت پڑی ہوئی ہے اور میں یہاں لیٹ کر پہچان میں نہیں رہا اور شاید بالکل ایک مردے کی طرح لگ رہا تھا۔ اپنے اوپر بچھائے گئے سارے کپڑے اور شرٹ نکال کر میں نے اپنے دونوں پیروں پر باندھ لی اور وہ چادر جو کہ میرے پاس تھا وہ اپنے اوپر بچھا کر لیٹ گیا، مگر درد کا شدت کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے اور میں اس کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ دن کے وقت میرا خون گرم رہتا ہے اور رات کے وقت خون ٹھنڈا، رات ٹھنڈی اور ہوا ٹھنڈی، اور ساتھ ساتھ اس سنسان جگہ پر ارد گرد جگہ جگہ گیدڑ بیڑیوں کا گروپ نہایت بری بری آوازیں نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ پر خوف بھی طاری ہے کہ ایسا نہ ہو ان کے ہاتھ لگ جاؤ، مگر اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ اگر میرا رزق نہ ہوتا تو میں پچھلے رات مر چکا ہوتا۔ خیر ان سارے حادثات کو دل میں سوچتے ہوئے وہی خالی بوتل اپنے سر کے نیچے رکھنے لگا جس میں میرے پاس پانی ہوا کرتا تھا اور دعائے یونس پڑھتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب میں حد سے زیادہ درد میں مبتلا ہوں، مگر اب اس درد سے عادی ہو چکا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ درد بھی میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ دعائے یونس سے شاید مجھ پر نیند طاری ہو گیا ہے اور میں سو گیا ہوں، یا شاید میں اب بھی جاگ رہا ہوں، مگر مجھے اتنا معلوم ہوا کہ وہی 7 عدد سفید پوش بابے غار کے باہر کھڑے مجھے سلام کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اٹھ گیا اور ان سے وہی بات دہرانے لگا کہ میرے کاندھے پر ایک بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے اور نہ تو میں اسے آگے لے کر جا سکتا ہوں اور نہ اسے گرا سکتا ہوں۔ یہی وہی لوگ تھے جو کہ پچھلے رات میں نے خواب میں دیکھے تھے، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے یاد ہے کہ وہ لوگ یہاں اس غار کے اندر آ کر اسی طرح میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور میرے کاندھے پر پڑا ہوا بوجھ آپس میں تقسیم کرنے لگے، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا راحت محسوس ہونے لگا اور لگاتار ان لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوں، اور ان لوگوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر مجھے اب ٹھنڈ بھی محسوس نہیں ہو رہا، اور یہ لوگ اسی طرح مجھے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہارے منزل تک تمہارے ساتھ ہے۔ خیر اب مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہوگا یا میں نے ان لوگوں کے ساتھ کتنی باتیں کی ہوگی، مگر مجھے اتنا تو ضرور پتا ہے کہ جب میں نیند سے بیدار ہو رہا تھا یا ہوش میں آ رہا تھا تو میں اس غار کے منہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لگاتار باہر صحرا اور آسمان میں تاروں کو دیکھ رہا تھا، اور اس ٹائم میں نے یہ 7 عدد لوگ دیکھ لیے جو کہ غار میں میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں ہوش میں تھا اور ارد گرد دیکھ کر میرے پاس 7 عدد لوگ بیٹھے ہوئے تو ہے، مگر یہ سارے افغانی مسافر لڑکے ہیں اور سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور غار سے باہر نکل گئے، مگر ان میں ایک شرارتی تھا اور غار سے باہر نکلتے ہوئے میرے ٹوٹے پیر سے ٹکرانے لگا اور میں چلا اٹھا، مگر میرے دونوں پیروں میں ایک جیسا درد اٹھ رہا تھا
اور میں اپنے پیروں کی در میں یہ بلا بیٹا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، اور کافی دیر تک مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اب بھی میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل رات جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ مجھے 2 دن بعد یاد آیا تھا، اور آج جو میں نے دیکھا یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ جب میں سو رہا تھا تو میں لیٹا ہوا تھا، اور جب جاگ رہا تھا تو غار کے منہ میں بیٹھا ہوا آسمان میں تارے دیکھ رہا تھا، اور یہ لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو کہ 7 عدد افغانی مسافر تھے، مگر سفید پوش لوگ مجھے کل دن کے وقت یاد آئے تھے کہ افغانی مسافروں سے پہلے تو یہاں کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، اپنے پیروں کی درد کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہاں ان 7 عدد لوگوں کا سامنا کرنے کے بعد میں لگاتار اظہار کے منہ میں بیٹھا ہوا آسمان میں تارے دیکھ رہا تھا، اور درد کی شدت کی وجہ سے اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ رات کب ڈلے گی، اور صبح کے ہونے کے انتظار میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، مگر مجھ پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کبھی کبھی جاگتے جاگتے خواب دیکھنے کو ملتا کہ وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ہوش میں آ کر حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا کہ میں یہاں اکیلا ہوں۔ خیر، جو بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کیونکہ وہ لوگ ہی تھے جس نے اللہ کے حکم سے میرا دفاع کیا، اور اصل میں یہ جنات تھے۔ مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ میں اظہار کے منہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور صبح کا ستارہ نکل گیا جو کہ باقی تاروں سے قدر بڑا ہوتا ہے اور چمکتا زیادہ ہے، تو مجھے اندازہ لگ گیا کہ بہت جلد صبح ہو جائے گی، مگر پیروں میں درد کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے دونوں پیر غار کے اندر پلائے اور سر غار کے باہر رکھ کر اپنے چہرے کے اوپر کانٹے رکھ کر سو گیا۔ اب صبح کی روشنی چھا گئی ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا، آسمان میں سورج کی پوزیشن کو دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید صبح کے 8 بجے ہوں گے، اور مجھے ایسی پیاس لگی ہوئی ہے کہ بس مرنے والا ہوں۔ پچھلے 2 دنوں اور 2 راتوں سے میں لگاتار سفر میں ہوں، اور صرف مجھے آدھا لیٹر پانی پینے کے لیے میسر تھی، اور آج یہاں اظہار میں پڑا نیند سے اٹھ کر میں پیاس کی شدت کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہا، اور اللہ تعالیٰ کو دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ میں پیاسا ہوں، میں مرنے والا ہوں، یا اللہ بارش برسائے یا کوئی اور مدد کے لیے بھیج دے۔ اور کل رات میں نے یہاں زیادہ بھوک کی وجہ سے بسکٹ بھی کھائی ہے، جس کی وجہ سے پیاس کا شدت مزید بڑھ گیا ہے۔ خیر، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پڑا ہوا اللہ تعالیٰ کو دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ بارش برسائے، میں پیاس سے مر جاؤں گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آسمان میں پہلے سے موجود بادل گرجنے لگے اور ہلکی ہلکی مائکرو بارش شروع ہو گئی، مگر یہ بارش اتنی ہلکی کہ نہ تو میرا وجود گیلا ہو گیا اور نہ میرے کپڑے، کہ اگر یہ بارش سے گیلا ہو جائے تو میں اس چادر سے بارش کی پانی اپنی منہ میں نچوڑ لوں گا۔ خیر، 4-5 منٹ تک یہی مائکرو بارش ہوتی رہی اور پھر اچانک رک گئی، اور بارش کی بوندیں اتنی ہلکی تھی کہ زمین پر بچھایا ہوا میرا چادر گیلا تر ہی نہیں کر پایا، اور آسمان سے بادل دکھتے ہی دکھتے ادھر ادھر غائب ہو گئے، اور دھوپ ایک دفعہ پھر سے نکل گیا، اور یہی وہ مقام تھا جب میں نے آخری مرتبہ حوصلہ ہار دیا، اور مجھ پر یہ بات حقیقت میں واضح ہو گئی کہ اب وقت آ چکا ہے اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا۔ آپ لوگ کہانی سنتے ہوئے میرے الفاظ کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس طرح کے حالات میں پیاس کا شدت کیا ہوتا ہے۔ اس دوران میں اپنے پیروں کا غم بھول چکا ہوں، اور مجھے وجود کی کسی بھی حصے سے درد محسوس نہیں ہو رہا مگر ایک شدت، اور وہ ہے پیاس۔ خیر، حوصلہ ہارنے کے بعد میں یہاں ایک پتھر کو ٹھیک لگا کر بیٹھ گیا، اور ایک آخری مرتبہ اپنے گھر کی یاد آئی اور سوچوں میں گم ہو گیا، مگر اچانک میرے ذہن میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیوں نہ اپنا پیشاب پیا جائے۔ مجھے میرا مذہب مرنے سے بچنے کے لیے ہر حرام چیز کھانے یا پینے کا اجازت دیتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں اپنا پیشاب پیاس بجھانے کے لیے پیوں گا، مگر کیسے؟ اور وہی خالی بوتل جو کہ میرے پاس پہلے سے موجود تھا، میں نے اس میں پیشاب کر لی جو کہ آدھا بھر گیا اور دیکھنے سے بالکل خون کی طرح لال نظر آ رہی تھی۔ میں نے کافی مرتبہ یہ پینے کی کوشش کی مگر دل گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر میری پیاس کا شدت اتنا زیادہ ہے کہ اگر مجھے کوئی جانور مل جاتا تو میں مجبوراً اس کا خون پی جاتا، اور آخرکار میں نے ہمت کر کے یہ پیشاب کا بڑا بوتل سٹنگ کی طرح آدھے منٹ میں ہضم کر لیا۔ آپ لوگوں کو جیسے ہی بہتر لگے ویسا ہی سمجھ لینا، مگر یہ میرے بے بسی کے آخری الفاظ تھے، اور یہ پیشاب پیتے ہی میرے معدے کو پہنچنے سے پہلے مجھے ایسا لگا کہ میں نے زہر پی لی ہو، اور میں اندر سے اتنا جل گیا کہ وہی حالت میں یہاں اسی طریقے سے بیان کرنے میں شاید ناکام رہوں۔ اس وقت میرا معدہ خوراک سے خالی اور پیشاب سے بھرا ہوا ہے، اور مجھے اندر ہی اندر اتنی جلن محسوس ہو رہی ہے کہ میں روک ہی نہیں پا رہا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے وہاں سے نکل پڑا، مگر میرے گھٹنے زخمی ہے اور میں مزید چلنے لائق نہیں ہوں، مگر جلن کی وجہ سے مجھ سے روکا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اظہار کی منہ سے ہوتے ہوئے نیچے میدان میں اتر گیا، اور لگاتار صبر کرتے ہوئے یہاں دوسرا میدان موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس میدان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ موجود ہے، اور اس سے گر مجھے موڑنا ہوگا، اور جیسے ہی میں اس پہاڑ کے موڑ تک پہنچ گیا تو زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں بیٹھ گیا،
اور اچانک سامنے نظر پڑتے ہی میرے سامنے ایک پہاڑ کڑا نظر آ رہا ہے جس کی چوٹی آسمان کو چھو رہی ہے، اور یہی ماکو پہاڑ ہے جس کی نام سن کر ڈنگی پر آنے والے لوگوں کے ڈر کے مارے پیر کام جاتی ہے۔ اور یہ پہاڑ مجھے پچھلے 2 دنوں سے نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ یہ بادلوں نے ارد گرد سے گھیر لیا تھا، اور آج اس نے اپنا نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھایا۔ اس سے پہلے ڈنگی کا راستہ اس پر ہوا کرتا تھا، مگر اس پہاڑ کے برف کے نیچے ہزاروں ماؤں کے لال دفن ہے، اور اس پر بنایا گیا راستہ کیوں بن کیا گیا تھا وہ میں نے سیزن 1 میں بتا چکا ہوں۔ جو ویڈیو ابھی میں نے آپ کو دکھائی یہ میرے اپنی نہیں تھی، بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی اس پہاڑ کا دیدار ضرور کریں۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ میں اس وقت ماکو پہاڑوں کے دامن پر پڑا ہوا ہوں۔ خیر یہاں اس میدان کے درمیان میں کڑے ہوئے اس چھوٹے سے پہاڑ کے اس طرف موڑتے ہی مجھے باہر ہرے میدان نظر آنے لگے، اور یہاں سے میں سامنے دور پہاڑ کی دامن پر بڑے روڈ کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ میں اس جان لیوا صحرا سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور میں خوشی کے مارے چلائے اور پتھر اٹھا کر ادھر ادھر پھینکے، اور جوش و جذبہ واپس آنے لگا، کیونکہ اس کھلے میدان پر ہرے گھاس دیکھ کر مجھ میں زندگی کی لہر دوڑنے لگا، اور پچھلے کے مقابلے میں زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھنے لگا۔ میرے گھٹنوں سے خون بہہ رہا ہے، مگر یہ خون میرے لیے سر سے زیادہ قیمتی نہیں تھی۔ ٹوٹل شاید 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد میں باہر کھلے میدان کے قریب تر ہو گیا ہوں، اور تک کر یہاں بیٹھ گیا اور باہر کھلے میدانوں کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک آبی مرغابیوں کا گروپ میرے سر کے اوپر سے گزر کر میرے منزل کی الگ سمت میں دور کہیں جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی، اور یہ مرغابیاں جس جگہ بیٹھ گئی وہاں دیکھ کر سورج کی روشنی کی وجہ سے مجھے ایک چمک سی نظر آ رہا تھا، اور یہاں میں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ آیا یہ پانی ہے یا کیچڑ، مگر جگہ تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے میں کافی ٹائم سے اس کشمکش میں تھے کہ آیا یہ پانی ہوگی یا کیچڑ پڑا ہوا ہے، مگر ان آبی مرغابیوں کا میرے سر کے اوپر گزرنا اور وہاں جا کر بیٹھنا اس سے مجھے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگی، کیونکہ آبی پرندے ہمیشہ وہی بیٹھتی ہی جہاں پانی ہوتی ہے، اور میں اسی طرح پیاسا ہوں، اور پیشاب پینے سے میرا پیاس نہیں بجھاتا بلکہ مزید بڑھ گیا ہے، اور اندر سے نہایت زیادہ جلن محسوس کر رہا ہوں، اور اب چونکہ مجھے پیاس سے مرنے کا کوئی پلان نہیں ہے تو اپنی منزل کی الگ سمت میں پانی کی تلاش میں نکل پڑا، اور یہ میرے پاس آخری موقع تھا کہ اگر مجھے وہاں پانی مل گیا تو مجھے زندگی مل جائے گی، اور اگر وہاں پانی نہ ملے تو میں اپنی منزل کی الٹ سمت میں اتنا دور جا چکا ہوں گا کہ واپس آنا ایک خواب رہ جائے گا۔ اور گھٹنوں کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے اندازہ لگ رہا تھا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں اس آبی مرغابیوں کے پاس ہی میرا لاش پڑا ہوا ملے گا۔